مجھے جب بھی 5 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے نا، میں یہی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک کروڑوں دے دیتا ہے، یعنی کہ جو بھی میں مانگتا ہوں نا اسی وقت مل جاتا ہے، اسی وقت۔ میرے دوستو دیکھیں، دولت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یاد رکھنا۔ گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بنے گا، یہ یاد رکھنا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آج ابھی پڑھ کے دیکھو، کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، 2 دن بعد نہیں۔ میری ویڈیو ابھی آئی ہے، ابھی پڑھو، ابھی معجزہ دیکھو، ابھی تماشا دیکھو، دولت کی بارش دیکھو۔ غیبی دولت والے ہاتھ تمہارے دروازے پر دولت پھینک پھینک کر جائیں گے۔ جھوٹ لگتا ہے، جھوٹ لگتا ہے؟ آزماؤ۔ کیا ملا تمہیں آج تک ٹک ٹاک چلا کے؟ ٹک ٹاک چلانا ہے، جاؤ چلاؤ، پھر مت کہنا کہ کوئی وظیفہ بتائیں۔ آج بتا رہا ہوں، آج وہ سچا راز بتا رہا ہوں جو آج تک میں نے کسی ویڈیو میں نہیں بتایا۔ کسی ویڈیو میں میں نے آج تک یہ راز نہیں بتایا، خدا کی قسم۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، فقیروں کو میں نے بادشاہ بنتے دیکھا ہے۔ جو میرا بہن بھائی تکلیف میں ہے، فاقوں میں ہے، غریبی میں ہے، بیماری میں ہے، ایک بار زندگی میں اس عمل کو پڑھ لے، پوری زندگی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پوری اپنی لائف میں اگر تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت پڑ جائے، میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ کہیں سے بھی ہیں، دنیا میں کہیں سے بھی ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کہیں سے بھی ہیں، آپ کے ملک میں آپ جہاں بھی ہیں، میری ویڈیو آ جائے، آپ نے اس عمل کو پڑھنا۔ دیکھیں کس وقت پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ہر چیز بتاؤں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز سمجھاؤں گا، لیکن سمجھو گے تو فائدہ ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھو گے تو فائدہ ہوگا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر اگر پڑھ سکتے ہو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر تو پڑھ لو، نہیں تو ویسے ہی پڑھ لو۔ دیکھیں کسی بھی چیز کی پابندی نہیں ہے، ایک دن کا عمل ہے، ایک دن کا عمل ہے۔ میں نے کل کی بات میں بتاؤں، کل میں نے تقریباً فجر کے ٹائم پہ ایک شخص کو میں نے یہ وظیفہ دیا۔ میں نے کہا آپ ویسے کسی ٹائم بھی پڑھیں، لیکن اتفاقاً میری اس سے فجر کے ٹائم بات کر رہی تھی، وہ کسی ادر کنٹری سے، پاکستان سے نہیں تھا۔ وہ اتنا مجبور شخص کہتا ہے میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں موت کی دعائیں مانگ رہا ہوں، بول رہے میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میں لٹ پٹ گیا، برباد ہو گیا۔ کل صبح میں نے اسے یہ وظیفہ دیا، کہتا ہے مجھے وظیفوں سے دل ہٹ گیا، میرا کوئی روحانی علاج کرے۔ میں نے کہا یار تم پڑھو تو صحیح، تم باتیں مت کرو، پڑھو بس، تم چھوڑو یہ باتیں، تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے حضرت، میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس شخص نے خدا کی قسم یہ وظیفہ پڑھا، میرا بتایا ہوا 1 دن کا 1 منٹ کا وظیفہ۔ پڑھتے ہی وہ بندہ کہتا ہے جناب مجھے کوئی سکون ملا ہے۔ میں نے کہا آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، معجزات بھی دیکھیں گے۔ شام کو وہ بندہ روتے ہوئے فون کرتا ہے جناب آپ کے وظیفے میں جادو ہے، آپ کے وظیفے میں وہ طاقت ہے جو مجھے آج تک کسی وظیفے میں نہ ملی۔ آپ کا وظیفہ کمال کا ہے، آپ کی تسبیح کمال کی ہے۔ کہتا ہے کیا اسے میں دن بھر میں پھر بھی پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جب پڑھ، جب دل کرے پڑھ بھائی، جب تیرا دل کرے پڑھ، کوئی پابندی نہیں ہے تجھے۔ کہتا ہے یہ تو میں نے صبح پڑھا تھا نا، مجھے کہتا ہے مجھے میرا ایک رشتہ دار 5 لاکھ روپے دے کر گیا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ سچی بات ہے، کل کی۔ بولتے 5 لاکھ روپے، دیکھیں میں آپ کو 50 لاکھ بول دیتا، 5 کروڑ، جھوٹی بات نہیں ہے، جو چیز لکھی ہے اور جو سچی چیز ہے وہی بتاؤں گا۔ اور میں نے دیکھیں اس شخص کو بڑے اعتبار سے یہ وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اس وظیفے کو میں جانتا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ میرے دوستو چماٹوں سے میری پٹائی لگا دینا اگر یہ وظیفہ اثر نہ کرے، چماٹے لگا دینا مجھے اگر تمہارا یہ وظیفہ اثر نہ کرے۔
میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا. غریبی، فقیری، بیماری، لاچاری کا دشمن. غربت، غریبی، بیماری، پریشانی، لاچاری کا دشمن. ہر طرح کی مشکل پریشانی میں فوری اثر کرنے والا سچا وظیفہ. ہر طرح کی مشکل پریشانی میں فوری ارجنٹ بیسس پر کام دکھانے والا سچا وظیفہ. آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں ہر چیز سمجھیں. اگر اپنے حالات کو بدلنا ہے، چاہتے ہو کہ ایک دن کا وظیفہ 1 منٹ پڑھیں، مطلب کسی بھی دن 1 منٹ پڑھیں اور اسی دن اپنے حالات کو بدلیں. اپنے قرضوں کو، قرض داروں پر بھی، میں نے قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں پر بھی یہ وظیفہ آزمایا. جن پہ رشتوں کی بندش تھی ان پر بھی آزمایا، بے اولادوں پر آزمایا، ہر طرح کے شخص پر آزمایا ہے. بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 3 بار وہ پڑھ 2 بار یہ پڑھ تیرے کام بنیں گے. نہیں، سچا وظیفہ ہے، سچی تسبیح ہے، سچا راز ہے. سینے کا سچا راز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں. خدا کی قسم ایسا وظیفہ ڈھونڈنے سے نہ ملے گا. ایسا وظیفہ پوری دنیا ڈھونڈ لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، لیکن ایسا وظیفہ نہ مل سکے گا. کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، میں نے اس سے زیادہ طاقت پر وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب عمل سمجھو. سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے. ایک بار کوئی سا بھی پڑھو، درود ابراہیمی پڑھ لو اگر یاد ہے. ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا. ایک جملہ بھی اگر تم نے مس کر دیا، تمہاری مرضی ہے، مرضی تمہاری ہے، مجھے نہ کہنا پھر. کیونکہ جو جادو، جو راز جو بتانے لگا ہوں نا، کوئی نہیں بتائے گا. دیکھیں میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، میری طرح آپ ٹھوکریں مت کھائیں. میرے تجربے سے فائدے حاصل کریں. میں نے 5 سال تک یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز دیکھی، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر. لوگوں نے بڑے مجھے بے وقوف بنایا. 3 بار یہ پڑھ 2 بار یہ پڑھ تیرے کام بن جائیں گے. کچھ بھی نہ ہوا. 5 سال تک میں یہ وظیفے پڑھتا رہا اور میں برباد ہو گیا. مطلب مجھے کچھ حاصل. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وظیفہ کا یہ نہیں کہ وظیفے کے اللہ پاک کے نام پڑھے فائدے نہیں، فائدے ہی فائدے، آپ ایسے ہی پڑھ لیں. اب جو بتانے والا ہے نا، اب وہ بیچارہ، اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا بتا رہا ہے. وہ بس اللہ پاک کے نام بتا دیتے ہیں. تو اللہ پاک کے نام میں ویسے ہی طاقت ہے. لیکن جب کچھ اللہ والے کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں کچھ ایسے نام، کوئی ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے کہ وہ پھر جن کو، کچھ اللہ کے ایسے غوث پاک تھے، انہیں خواب میں وظیفے بتائے جاتے تھے. تو اب کوئی اللہ والا ہے. اب جیسے میرے پاس غوث پاک کی بہت ساری کتابیں. اب میرے پاس جو کتاب ہے، اب یہ کتاب ہر کسی کے پاس تو نہیں ہے، چند لوگوں کے پاس ہے. تو اب اس میں مجرب وظیفے لکھے ہوئے ہیں. اب اللہ پاک اپنے کسی پیارے، کسی اپنے لاڈلے، کسی اپنے ولی کے چاہنے، مطلب اس ولی کی بتانے کی نسبت سے اس عمل پہ اتنی طاقت رکھ دیتا ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور میرے ہاتھ میں جب سے غوث پاک کی یہ کتاب لگی ہے، میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں. کوئی شخص آتا ہے ہاتھ میں، دیکھ رہے ہیں یہ پکچر جو میں نے رکھی ہے سامنے، یہ میں نے آپ کو صرف ایسے ہی نہیں رکھ دی کہ پکچر آ گئی. یہ مدد کی پکچر ہے. عمل کے پڑھنے کے بعد اس طرح کی مدد ہوتی ہے. کوئی بھی شخص آپ کے دروازے پر، آپ کے گھر پر، آپ کی زندگی میں آئے گا، یہ لے بھائی پیسے. جس کا دل مانتا ہے پڑھ کے دیکھ لے. غیبی مدد کا سچا راز اب میں سنانے لگا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، دن سمجھ لیں، وقت سمجھ لیں، جگہ سمجھ لیں، اور پھر وظیفے کی تعداد، ترتیب ختم. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، سکون سے تنہائی میں بیٹھ جائیں. سکون سے تنہائی میں بیٹھ جائیں. اپنے گھر میں ہوں بہت اچھی بات ہے. اگر گھر میں وقت نہیں ملتا تو پھر جہاں دل کرے پڑھیں، جہاں تمہارا دل کرے پڑھو. ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن، دیکھیں پیر پڑھیں، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن بھی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں. جس دن پڑھ، جس دن پڑھ، تجھے فائدے ہی فائدے، جس دن پڑھ. اب آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے کسی بھی دن، کسی بھی جگہ
کوشش کرنا کرو، کوئی بھی وقت ہو کوشش کرو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، اگر نہیں پڑھ سکتے ویسے ہی پڑھ لو۔ اب عمل سمجھو، سب سے پہلے ایک بار درود شریف دیکھیں، درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر۔ اگر نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کر دیں، اس غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے عمل کا آغاز کر دیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر درود شریف ایک بار پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ، پہلے نمبر والا طاقتور وظیفہ، خزانوں سے لوٹنے والا وظیفہ۔ جب عمل پورا ہو جائے گا نا، لیکن ایک جگہ پر بیٹھ کر جو میں بتاؤں گا سب پڑھ لینا، 1 منٹ لگے گی، زندگی میں ایک دن پڑھ لیں، دوبارہ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچوں والا آسان وظیفہ دوں گا، لیکن بیمار بستر پر لیٹا ہوا ایسا مریض جو تھک چکا ہو، یعنی کہ جو شخص اپنے کسی معاملات میں آخری حد تک جا چکا اور وہ مسئلہ حل نہ ہو، یہ عمل حل کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو لگتا ہے آپ پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، اس عمل کو پڑھیں، اسی وقت عمل، بندش، جادو، بد نظری ختم، آپ کی زندگی گلے گلاب، آپ کی زندگی کھل جائے گی، خدا کی قسم کھل اٹھے گی آپ کی زندگی، جیسے بچہ ابھی نہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ایسے بالکل معصوم بچہ پیدا ہو جائے گا، ایسے بالکل 14ویں کے چاند کی طرح آپ کی زندگی ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تو غریب ہے، تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، تو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اگر لوگ تانے دیتے ہیں، اگر لوگ تم سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا۔ کیوں بات سمجھو، ہمت نہیں ہارنی، ہمت ہارو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، دوستوں بھائیوں بہنوں 2 وظیفے پڑھنے ہیں پہلے نمبر پر، اب انہیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جانا ہے تو جاؤ، بیٹھنا ہے تو سمجھو پھر پڑھو۔ میرا وظیفہ، جسے کامیاب ہونا ہے، جسے قرضے دور کرنے ہیں، بیماریاں دور، بے اولادی کا خاتمہ، رشتوں میں بندش ختم، جادو عمل بندش، بیماری غریبی فقیری لاچاری دور کرنی ہے، ایک دن میں انشاءاللہ وہ پڑھے، لیکن سمجھو گے نہیں۔ دیکھیں میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، میں اول کسی کو وظیفہ بہت کم دیتا ہوں، لیکن میں دیتا ہوں تو سمجھا کے دیتا ہوں، بس میرا یہ رول ہے، اور ایک وعدہ لیتا ہوں، آپ دوسروں کو بھی بتائیں اور دل سے پڑھیں اور اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ترتیب سے پڑھیں، جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ میرے پاس یہ نہیں ہے کہ 3 بار یہ 2 بار یہ 4 بار وہ، نہیں، میں بتاؤں گا عمل غوث پاک کا سچا۔ میرے بتائے ہوئے وظیفے 100% اثر کرتے ہیں، یہ بتا دوں میں، 100% ورکنگ کرتے ہیں میرے بتائے ہوئے وظیفے۔ کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی سیڑھی ہے، پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ، کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب کرنا کیا ہے دیکھیں، سب سے پہلا کام سن لیں، سب سے پہلی چیز بتاؤں گا، دیکھیں میں نے آپ کو کہا سکون سے تنہائی میں بیٹھ جائیں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اس سے پہلے چاہے تو درود شریف پڑھ کر اب پہلے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، اب کیا چیز بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں آپ نے یہ جو 2 وظیفے بتا رہا ہوں نا، ان کو پڑھا بے شمار بار ہوگا، لیکن آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر ان وظیفوں کو پڑھا بھی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، پڑھا بھی ہے کہیں، تو یہ ویڈیو یوں نہیں کہ میں بتاؤں اور چھوڑ کر بھاگ جائیں، یار ہم نے تو پڑھا ہے، ہمیں تو نہیں ملا۔ جو تجھے بتا رہا ہوں نا وہ پڑھ لے خاموشی سے، زیادہ بات نہیں کر، اگر کامیاب ہونا ہے تو۔ میری باتیں سخت ہیں، کڑوی ہیں، لیکن ان کو چھوڑ دو تمہارے فائدے کے لیے۔ دیکھیں ماں باپ غصہ کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، لیکن ان کی باتیں آپ کو زہر لگتی ہیں، لیکن وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو مجھے بھی اپنا بڑا سمجھیں، مجھے اپنا کوئی بڑا بزرگ سمجھیں آپ،
دیکھیں میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب آپ نے سب سے پہلا وظیفہ یا وہابو پہلے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے. یا وہابو کے ساتھ یا ربنا. آپ نے یا ربنا بھی پڑھا ہوگا, یا وہابو بھی پڑھا ہوگا, لیکن آج ان دونوں کو ملا کر بتائی بھی تعداد میں پڑھنا پہلے نمبر پر, پھر دوسرا, پھر تیسرا. 3 وظیفے ہیں, لیکن پہلے نمبر پر 2 وظیفے ہیں, پھر دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اور اس کے بعد تیسرا وظیفہ. ایک جگہ پر بیٹھ کر کسی بھی دن, آدھی رات کو بھلے پڑھیں, صبح اور دن میں جتنی بار پڑھیں. اور دیکھیں ایک دن کا عمل ہے, چاہیں تو آپ ساری زندگی روز بھی پڑھ سکتے ہیں, نقصان نہیں ہے. عمل کی اجازت عام ہے سب بہن بھائیوں کو جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہے. بس عمل پڑھیں, اول آخر درود شریف پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کریں, اور آخر میں دعا مانگ لیں, بس بارے نیارے ہو جائیں گے. اب آپ نے پہلا وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے, یا وہابو یا ربنا, ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے. یا وہابو یا ربنا, اور ساتھ میں آپ نے خفیہ الفاظ شامل کرنا ہے جو اس پہلے وظیفے کی. دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. جاتے ہو نا لوگوں کے پاس پورا پورا دن, مجھے 500 دے, مجھے 1000 دے, میں کل دے دوں گا, پھر منہ بھی چھپاتے ہو, پھر موبائل بھی بند کرتے ہو نا, پھر ہمیں کہتے ہو قرضہ ہے, مر گیا ہوں. جب بتائیں گے تو نہیں پڑھو گے, پہلے بتاتے ہیں تو نہیں پڑھتے, پھر خوار ہوتے ہو, مزید قرضوں میں ڈوبو گے, مزید گالیاں سنو گے, در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے اگر یہ عمل نہیں پڑھا تم نے. کاروبار بند ہیں, دکانوں پر گاہک نہیں آتے ہیں, دکانیں تباہ ہو گئی ہیں, جاب نہیں مل رہی, یہ عمل پڑھو. دکان پہ پڑھو, جس دکان پر گاہک نہیں آتے پورے محلے کی دکانداری تمہاری دکان پر رش لگ جائے گا. یقین کریں عمل کے پڑھنے کے بعد ایسی آپ کو غیبی فرشتے گاہک بن کے آئیں گے تمہارے پاس, اور لوگ, اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈال دے گا. لوگ تمہاری دکانوں پر آئیں گے, تمہارے کام پر آئیں گے, تمہارے کام میں کاروبار میں ترقی ہوگی قدرتی طور پر. آزمودہ چیز, آزمودہ عمل ایسے ہی ہوتے ہیں. اب آپ نے یا وہابو یا ربنا اور اس کے ساتھ المدد, یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. پھر دوسری بار پڑھیں یا وہابو یا ربنا المدد, یہ ایک بار ہو گیا. پھر دوسری بار پڑھیں یا وہابو یا ربنا المدد, پھر تیسری بار پڑھیں یا وہابو یا ربنا المدد. اس طرح یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے. یا وہابو یا ربنا المدد ایک بار ہو گیا, یا وہابو یا ربنا المدد 2 بار ہو گیا. اس طرح یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے. میرے دوستو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس مجرب ترین وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. اب یہ وظیفہ پڑھ لیا, اب دوسرے وظیفے پر آ جائیں. وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. جو چیز بتانے لگا ہوں نا, یہ نہیں کہ فٹافٹ آگے بڑھ گئے, یہ اگر مس کر جاؤ گے سب کھو جاؤ گے, سب مٹ جائے گا, ساری محنت ضائع, عمل کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. روتے رہو گے, چیختے رہو گے, عمل سمجھ نہیں آیا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, کامنٹس کرو گے. اور دیکھیں مجھ سے ایک وعدہ بھی کرنا ہے, یہ یاد رکھیے گا, ایک وعدہ کرنا ہے, ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اپنے ان بہنوں بھائیوں کو جو غریب ہیں, فقیر ہیں, لاچار ہیں, بیمار ہیں. یاد رکھیے گا, وعدہ کرنا ہے یہ. ہاں, یہ نہیں کہ بس اپنی کر لی, بس نہیں, آپ نے ویڈیو شیئر کرنی ہے ضرور بضرور ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو غریب ہیں, فقیر ہیں, بیمار ہیں, لاچار ہیں. بس میں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کو. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر جانا, اللہ نہ کر. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو شیئر کرنا ہے, باقی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ پڑھا یا وہابو یا ربنا المدد کا 11 بار, یہ پورا وظیفہ, پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر, ایک بار سورہ کوثر پڑھی, پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسری بار سورہ کوثر, پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیسری بار, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چوتھی بار. 4 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. یہ 4 کی جو گنتی ہے نا سورہ کوثر کی عمل میں 400 کروڑ دے گی. 400 کروڑ پڑھو گے نا, پھر پتہ چلے گا کیا چیز ہاتھ لگی ہے, کیا چیز ہاتھ لگی ہے. یہ
لگ پتہ جائے گا تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز لگی ہے، کیا جادو لگا ہے۔ آخری وظیفہ پڑھے بغیر عمل پورا نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ آخری وظیفہ پڑھے بغیر عمل ادھورا ہی رہے گا، یاد رکھنا۔ یہ بتا دوں تمہیں، آخری وظیفہ نہیں پڑھو گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ در در کی ٹھوکریں، گالیاں، یہی تمہارا مقدر رہیں گی، یاد رکھنا۔ پڑھ لو آخری وظیفہ، فائدہ تمہارا ہے۔ آخری وظیفہ اتنا طاقتور ہے، میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں، میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ میں تمہیں جو چیز کہہ رہا ہوں نا اسے سنو، آخری وظیفے کو دیکھیں۔ آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے نا دوستو، بھائیو بہنوں، یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے۔ دیکھیں، رزق کے لیے، دولت کے لیے آپ کو لوگوں نے ہزاروں بار بتایا ہوگا، لیکن آج اس مجرب طاقتور عمل کا، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے سچے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، دوستوں، بھائیو بہنوں، میری زندگی کا یہ وہ خزانہ ہے، رب کعبہ کی قسم۔ میں یہ جو آخری وظیفہ ہے نا، تیسرے نمبر پر، اس وظیفے کو میں الگ سے بھی ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ یہ بتا دوں آپ کو، میری کامیابی کا راز یہی وظیفہ ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہو نا کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تسبیح بتائیں، تو لو اب یہ غربت کا آخری حل، غریبی کا آخری حل، پریشانی کا آخری حل، بیماری کا آخری حل، قرضوں سے نکلنے کا آخری حل، ہر طرح کی مشکل پریشانی سے دور رہنے کا آخری حل ہے۔ رب خدا کی قسم، تمہیں تمہارے غریب ماں باپ کی قسم، تمہیں تمہارے بھوکے بچوں کی قسم، تمہیں تمہارے خالی الماریوں کی قسم، تمہیں تمہارے کرائے کے مکان کی قسم، تمہیں تمہاری غریبی کی قسم، تمہیں تمہاری بیماریوں کی قسم، تمہیں تمہارے خالی جیب کی قسم۔ آج اس عمل کو نہ چھوڑنا، جیسے ہی میری ویڈیو تم تک آئے فوراً اس عمل کو پڑھنا۔ تمام وظیفے 3 وظیفے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، بس کوئی گھنٹوں منٹوں نہیں بیٹھنا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی میری بہنوں۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پڑھ لو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پڑھ لو، اپنے نصیب کو بدل لو، اپنی قسمت کو بدل لو، اپنے حالات کو بدل لو۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے۔ یہ پورا ایک وظیفہ ہے، یہ پورا ایک وظیفہ ہے، یہ پورا ایک وظیفہ ہے، یہ پورا جادو ہے دولت کا، یہ پورا دولت کا سلطان ہے۔ آج میں خصوصی دعا کروا رہا ہوں، رات میں اجتماعی دعا کروا رہا ہوں، بہت لوگوں کو دعوت دی ہے۔ آپ لوگ اپنا نام ڈال دیں کامنٹس میں، اجتماعی دعاؤں میں شامل کروا لوں گا میں آج آپ کو۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، لائک کا میں نہیں کہتا، نہیں چاہیے لائک تمہارا، مجھے اپنی مرضی سے کرنا ہو کرنا، میں نہیں کہتا۔ یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یعنی کہ آپ نے آخر میں میری جھولی بھر دے کا یہ الفاظ شامل کرنا، پھر دوبارہ پڑھیں۔ اس طرح آپ نے 21 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، 2 بار ہو گیا۔ اس طرح 21 بار یہ وظیفہ پڑھیں اور فوراً درود شریف پڑھیں۔ اگر شروع میں پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا تو بس ہاتھ اٹھائیں، اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں، بیماریوں کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا 1 گھنٹے میں، انشاءاللہ۔